آپ نے فرمایا تھا آپ دین کی فیکٹریوں کو آباد رکھو، روٹی کا کپڑے کا آپ پریشان نہ ہونا۔ اللہ نے تمہارے ذمے کچھ حقوق رکھے تھے، عشر تھی، زکوٰۃ تھی، صدقات تھے، فطرانہ تھا، اس پر تمہارے لیے اجر تھا، خیر تھی۔ فرمایا اوئے تو تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، میں تیرے سے کیا لوں، تیری شان کوئی نہیں۔ میری شان یہ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج کا مالک، ستاروں کا مالک، ہواؤں کا مالک، فضاؤں کا مالک، موسموں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، فرشتوں کے سردار کا مالک، نبیوں کا مالک، نبیوں کے سردار کا مالک، حضرت انسان میں تیرا مالک ہوں۔ خزانے میرے پاس، خزانوں کی کنجیاں میرے پاس، ہیرے جواہرات کے خزانے میرے پاس، عزت رزق کے خزانے میرے پاس، صبح و شام کے خزانے میرے پاس، موسم خزاں بہار کے خزانے میرے پاس، بارش کے خزانے تیرے پاس ہے کیا؟ تو خود پانی کی بوند ہے، بتا جو ساری چیزوں کا مالک ہو، پانی کی بوند جس پر میں پردے ڈال کر کبھی سونا، کبھی چٹا، کبھی بیوٹی، کبھی سونا، سرمگین آنکھیں، لمبا قد، چوڑا سینہ، بڑے بڑے ڈولے اور بڑی ٹانگیں، کبھی یوں بھاگ رہا کبھی یوں یہ میں نے کیا۔ اوقات تیری پانی کی بوند اور میری اوقات کیا، میری حیثیت میری شان کیا ہے؟ زمین میں نے، آسمان میں نے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم میں نے کیا، میں نے وجعلنا اللیل لباسا۔ تجھے نظر نہیں آتا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ میں کون ہوں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میری شان میری میں کیا ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ خبردار، میرے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ مداخلت، ایک ذرے میں بھی کسی نے میری مدد نہیں کی، آسمان کو کھڑا کرنے میں، زمین کو بچھانے میں، پہاڑوں کو میخیں گاڑنے میں نہ میں نے کسی سے مدد لی۔ سارے ساتوں آسمان کے فرشتے پرے، سارے نبی ایک طرف، ساری مخلوق ایک طرف، آج فر کرسی ایک طرف، سارا میں نے بنایا، میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ میری شان یہ فقداہن سبع سماوات، 7 آسمان میں نے بنائے، فی یومین، 2 دن کے اندر، فی کل سماء امرہا وزینا السماء الدنیا بمصابیح۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے میں نے بنائے، نہ روشنی مانگی، نہ میں نے کہا کہ کھڑا کرو میں کیلے ٹھوکو تم اس کو پکڑ کے، یہ میں نے کیا، میں نے کیا، یہ میری شان ہے بندے، میں نے کیا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن، واللہ الذی لا الہ الملک القدوس سلام مومن مہیمن عزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور۔ میں کون ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اندھیروں میں تیرے جیسوں کو پیدا کرتا ہوں، اندھیروں میں یوسف جیسے کو پیدا کر کے دکھاتا ہوں، اندھیروں کے اندر محمد الرسول اللہ کو سجا کر دکھا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہے کیا بتاؤں؟ کچے روڈ پہ تیری گاڑی نہیں اترتی، غریب سے ہاتھ نہیں ملاتا، مجبور کی مجبوری پہ ہنستا ہے، کہے لگاتا ہے، لوگوں کے عیب اچھالتا ہے۔ ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بتاؤں تو کون ہے؟ چپکے سے بتاؤں کہ سب کے سامنے بتاؤں؟ آج تیرے کپڑے، چمک، ویسکوٹ، جرسی، گاڑیاں، بینک بیلنس، کیا ہے تو؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تھا ہی نہیں تو انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ اوقات میں رہ، نیچے رہ، چٹخ کے نکلنے والی، چٹخ کے نکلنے والی جو سوکھ کر بجنے لگے، میں نے تجھے اس سے پیدا کیا ہے۔ اندر گندی گند ہے، یہ پانی، یہ بیوٹی، یہ شیمپو، یہ صابن اور یہ فیس واش گند ہے۔ نہیں یقین آتا صبح اٹھ کے دیکھ لینا، اتنے اتنے گیٹ آنکھ میں لگے ہوں گے، شام کو دیکھ لینا منہ پہ گندگی کے چپٹ لگے پڑے ہوں گے۔ ایک دن نہا، گرمی میں نہ نہانا، تیرے پورا جسم بدبودار ہو جائے گا۔ خطرہ، زیادہ کھا لے معدہ ڈسٹرب، نہ کھائے بھوک سے کمزور، تیری اوقات یہ 2 روٹیاں تجھے نہ ملے تو مر جاتا ہے۔ میں روٹیوں سے پاک، میں کھانے سے پاک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں ہوں، تیرا میرا نبھا،
تیرا میرا ساتھ کیسے رہے گا؟ جو دے دوں شکر کیا کر لیا کر، جو دے دوں زیادہ دوں تھوڑا دوں شکر کیا کر، نہ دوں صبر کیا کر۔ جو دے دوں شکر کر، نہیں کرے گا پھر اللہ کیسا رہوں؟ یہ پردے یہاں بھی رہیں وہاں قائم رہیں تو کیسا رہوں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ نیک عمل کریو ایمان کی حالت میں، نیک عمل نہ چھوڑنا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نرا ایمان نہیں چلے گا۔ یہ بھی تو آپ نے سنا، جنت کے اندر آخری بندہ جو جائے گا اپنے ایمان کے بل بوتے پر اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اس کا جسم ایسا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوا کرتا ہے، بھگت کے عذاب۔ ایمان کی مضبوطی کی شرط الا الذین آمنوا، ایمان کو مضبوط بنا، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کے سہارے پر اس ایمان والی بلڈنگ کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور اعمال صالحہ کے اندر جب تک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ڈٹنا ہے، میرا ہے، میں نہ چاہوں تیرا بال بینگا نہیں کر سکتا، میں چاہوں تجھے ایٹمی طاقت بھی نہیں بچا سکتی، میرا ہے۔ پانی کس کی مخلوق؟ بھول گئے نا سبق؟ پانی کس کی مخلوق؟ میرے تابع کہ اللہ کے تابع؟ پانی اللہ کی مرضی کے خلاف کر سکتا ہے؟ بولو بولو۔ میرا بیٹا میری مرضی مار نہ دے، میرا پتر میں نہیں، میرا بیٹا میری مرضی کے خلاف ووٹ۔ جب تیرا بیٹا تیری مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا تو پانی اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے دریا میں دوڑائے تھے گھوڑے اور راستہ کوئی نہیں تھا، کہا چلنے کا راستہ کوئی نہیں، پانی کی تہ ہے، بس صحابی نے منہ کیا صحابہ کی طرف، کہنے لگے بتاؤ پانی کس کی مخلوق ہے؟ کہا اللہ کی۔ کہا پھر بنائی ہوئی چیز اللہ کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اترو سواریوں سے، بس تم نے اس پانی کو تابع کرنا ہے تو اس پانی کے بنانے والے کے تابع ہو جاؤ، پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ پھر سجدے میں گئے، دعا کی کہ نکلو پھر اللہ کے نام پر۔ پھر پانی کے اندر دریا کے اندر دوڑائے گھوڑے، جیسے سڑکوں کے اوپر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے پانی میں ویسے آواز آ رہی تھی۔ اترنے والے جب دریا پار کیے تو کپڑے دیکھیں، بشکیزیں دیکھیں، پگڑیوں کے پلو دیکھیں، اپنے کرتے کے دامن دیکھیں، کچھ نظر نہ آیا۔ واہ ابو ہریرہ فرمایا اللہ اکبر۔ پھر ہم نے اپنے گھوڑے کے کھروں کو اٹھایا، پھر ہم نے ان گھوڑوں کے پاؤں کو اٹھایا، ان کے کھروں کے نیچے بھی ہاتھ لگا کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے کہ گھوڑوں کے کھروں کو بھی پانی نہیں لگا ہوا تھا، نہیں لگا تھا۔ پانی کس کی مخلوق؟ جب ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو اس مخلوق کو یہ کس کی مرضی پہ، یہ کس کے حکم پہ چلتا ہے پانی؟ ذرا زور سے بولیو۔ ہاں، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو اللہ اپنی حکومت میں سے اپنی کوئی بھی رعایا کو حکم دیں گے بدل کے رکھ دے۔ اسے کھانے کا خیال، پینے کا خیال، سونے کا خیال، جاگنے، میرے آگے سجدہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ اگر یہ میرے آگے میری زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر میں زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کیا کروں؟ ایسی موت مار کے لوگ دیکھ کے توبہ توبہ کریں۔ پٹک۔ آسمان کس کی مخلوق؟ زور سے میرے پیارو، زور سے میرے پیارو، زور سے میرے پیارو، اپنی تقریروں کے اندر توحید کو رکھا کرو تاکہ پتہ لگ جائے ہمارا بھی کوئی مالک ہے، ہمیں بھی کسی نے پیدا کیا۔ آسمان کس کی مخلوق ہے؟ کس کی مخلوق ہے بھائی؟ کس نے بنائی؟ یہ کس کے تابع ہے؟ آسمان اللہ کی مرضی کے خلاف کر سکتا ہے؟ اگر بندہ آسمان کی چھتری کے نیچے رہ کر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، اللہ اشارہ کریں گے۔ نوح علیہ السلام قوم نے جب نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا چل بھئی آسمان اپنا کام دکھا، برس۔ انہوں نے کہا اللہ کتنا برسوں؟ کر فرشتے آسمان میں سوراخ، کتنا کروں؟ کہ جتنی بیل کی ناک کے سوراخ ہوتا ہے اتنا کر دے۔ ایسا پانی آیا، ایسا پانی آیا کہ جلتے ہوئے تندوروں سے پانی کے فوارے نکلے میرے اللہ۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈبو کے رکھ دیا۔ یہ پانی کس کی مخلوق؟ زمین کس کی مخلوق؟
زمین پر میرے عزیزو جب اللہ کی حکومت کو نہیں مانیں گے اور اللہ کی مخالفوں کی حکومت کو مانیں گے، یہ زمین ہلے گی، پھر یہ زمین زلزلوں میں آئے گی، زلزلوں کی زد میں آئے گی۔ جتنی بھی اللہ نے کائنات کے اندر، تیری کیا مجال ہے؟ چھری لے، جگری یار ہو، ایک رنگ کا کپڑا پہنے، ایک رنگ کا جوتا ہو، ایک جیسی انگوٹھی ہو، ایک جیسی گھڑی ہو، اور ایک کا نام تیری کلائی پر، دوسرے کا نام اس کی کلائی پر، اور پھر دل ہو، پھر کراس ہو، اس کے اندر تیر ہو۔ پھر اس یار کے لیے بیوی کو چھوڑے، ماں کو چھوڑے، بہن کو چھوڑے، اگر وہ یار کہ یار میری خاطر سینے پہ خنجر کھا لے، سینے پہ وہ کہ یار ہوش کر، اللہ گوشت کھا، کڑائی کھا، جان تو نہ میرے سے مانگ، نہیں نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جب ایک یار تیری مرضی سے اپنے ہاتھ کے اندر ایک لکڑی کی بانس، ایک لکڑی کی تنکے کو برداشت نہیں کرتا، پھر میرے عزیز جب زمین پر خدا کے حکم، اللہ رزق بھی دے رہا، اس کے حکموں کی بغاوت ہونے لگے، پھر وہ اشارہ کرتا ہے زمین کو، رک جا، کیا ہوا؟ بارشیں ہونی، رک جا، زمین پھٹو نہ پھٹو، رک جا، طرح طرح کی کھاد، طرح طرح کے سپرے، اجڑی ہوئی زمین پڑی ہوئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ نیک عمل کریو، اگر نیک عمل چھوڑ دے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، دو ٹوک فیصلہ، میرے پاس وقت نہیں ہے تیرے منہ لگنے کے لیے، چل۔ ذات کی کلی شتیروں کو چھتے بار بار دیکھتا ہے، خبردار، آنکھوں کا نور دینے پہ قادر ہوں تو اندھا کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ آج چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کو راستے بتاتا ہے، یہ نہ ہو اللہ اکبر تجھے اللہ اکبر راستے پہ چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی محتاجگی ہو جائے، اس آنکھ کو میرے تابع لا، میں دیکھ رہا ہوں یہ تیری آنکھ ہے، میری اس پر میرا قبضہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تیری آنکھ روزانہ کہاں گھومتی ہے، کس کس کا چکر لگا کے آتی ہے، کس کس کے گھر میں ہو کے آتی ہے، اے بندے ساری کی ساری مجھے تیری آنکھ کی شرارت کا پتہ ہے، اس آنکھ کو اپنی آنسوؤں سے غسل دے کے میرے پاس آ جانا، ورنہ قیامت کے دن میں کیا کروں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، پھر میں قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ماں کو کہے گا، باپ کو کہے گا، رشتہ داروں کو کہے گا، قال یا ماں وقد كنت بصیرا الہ العالمین، اور میری امی میرا آپ پوچھ کے بتاؤ، دنیا کے اندر میں دیکھا کرتا تھا، نقشے میں بنایا کرتا تھا، بلڈنگیں میں تیار کیا کرتا تھا، اسٹرکچر میں تیار کیا کرتا تھا، انجینئرنگ میں کیا کرتا تھا، انگریزی کی کتاب ایک مرتبہ آنکھوں سے گزر جاتی، دماغ کے اندر گھس جایا کرتی تھی، الہ العالمین کیا ہوا آج تو اللہ تو نے مجھے اندھا، قال ہی عاما، کیوں مجھے تو نے اندھا اٹھا دیا، فقد کنت بصیرا، آواز آئے گی اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ او ظالمہ، اللہ اکبر، انگلش کی کتاب ہر وقت تیرے سامنے رہتی تھی، قرآن 24 گھنٹے الماریوں کے اندر پڑا رہتا تھا، آج میں نے تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا کہ قرآن کو زندگی میں کھول کے نہ دیکھا، آج اس کی تجھے سزا مل رہی ہے۔ 6666 قانون قرآن کے اندر اللہ نے اتارے، 6666 آیتیں۔ میں تو علماء اکرام سے عرض کروں گا، قاری مبشر صاحب آپ سے بھی عرض کروں گا، ہر مسجد کا امام میرے عزیزوں، ہر مسجد کا امام سہولت کے لیے نمازیں چھوٹی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نمازیوں کو یاد کرانے کے لیے میرے عزیزوں کم سے کم 5 نمازوں میں جو جہری میرے عزیزوں 3 نمازیں ہیں، 2 نمازوں کے اندر ٹھیک ہے، میرے نبی نے بھی سورت کی تلاوت کرنے کا طریقہ بتلا دیا، فجر عصر کے اندر کون کون سی سورت تلاوت کرنی ہے، لیکن میرے عزیزوں 10 صورتیں اتنی عوام الناس کو سناؤ کہ تلفظ کے ساتھ انہیں 10 صورتیں آ جائیں، لیکن اس ملک کی بدنصیبی یہ، ہماری حالت یہ ماری گئی، 50 سال سے مسجد کے اندر موذنی کرنے والے کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارے مسجد کے اندر، ہمارے محلے کے اندر باجی صاحبہ ہیں ماشاءاللہ، ہر گھر کے اندر اس نے قرآن پڑھایا ہوا، اللہ اکبر، میں نے کہا باجی صاحبہ سے مجھے بلاؤ، اللہ اکبر، جب سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی میں نے کہا اللہ اکبر، اس باجی کو پتہ ہی حالت ایمان سے قرآن کی تلاوت غلط کرنے کی وجہ سے تو حالت کفر کے اندر آ گئی ہے۔
والعصر کے اندر اللہ کا کیا مطالبہ، سورہ حمزہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ معون کے اندر، سورہ فیل میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ قریش میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ کوثر میں، سورہ کافرون میں، سورہ نصر میں، سورہ لہب میں، سورہ اخلاص میں، سورہ فلق میں، سورہ ناس میں اللہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارو ڈیرے غازی خان کے غیور مسلمانوں، کم از کم 10 صورتیں تو ترجمے تفسیر کے کے ساتھ یاد کر لو۔ رب اکبر کی قسم، سورہ رحمان سنو تمہاری مرضی، سورہ مزمل سنو تمہاری مرضی، سورہ بقرہ سنو تمہاری مرضی، سورہ نازعات نبا سنو تمہاری مرضی۔ 10 صورتیں نہیں، اللہ کرے سارا قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ مفہوم کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ رب اکبر کی قسم، نماز جمعے کی ہو، نماز تہجد کی ہو، نماز مغرب کی ہو، اگر خدا سے کلام کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، قرآن کا ترجمہ آ گیا، تو پھر میرے عزیزو اللہ کے آگے کھڑا ہونے میں ایسا مگن ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سلام پھیرنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ تو میرے عزیزو اللہ اکبر ٹی وی کا چینل رکھا ہوا ہے، یوں کر کے بٹن دبا دیا، کبھی رکوع اچھا نہ لگا، کبھی قیام اچھا نہ لگا، کبھی سجدہ اچھا نہ لگا، کبھی تراویح اچھی نہ لگی، کبھی تحیات اچھی نہ لگی۔ یہ تو وہ مزے کی نماز تھی، اللہ اکبر، نبی ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھا کرتے۔ یہ تو وہ مزے کی نماز تھی، حسین کی اماں پورا قرآن پڑھا کرتی۔ یہ تو وہ مزے کی نماز تھی، نماز میں ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ او یارو، گاہکوں سے تھک جائے گا، دکانداروں سے تھک جائے گا، اور میرے عزیزوں مزدور مزدوری سے تھک جائے گا، لیکن یار سے باتیں کرنے میں تھکے گا نہیں۔ کہے گا یار بہ جا، تھوڑی دیر اور بہ جا، نہ سے رات کا احساس ہوگا، نہ دن کے اجالے کا احساس ہوگا۔ او لوگو، دنیا کے محبوب کی محبت میں مگن ہو، دن رات کا احساس نہیں رہتا۔ خدا پاک کی قسم، اگر اللہ کی محبت میں مگن ہو جائیں گے تو زندگی موت کا بھی احساس کوئی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے جنہیں اللہ کی محبت، اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ آ گیا، میرے عزیزو، پھر خدا نے بالمشافہ اپنے پاس بٹھایا، بتا میری یاد میں کٹ کے آیا، میری یاد میں ٹکڑے کرا کے آیا، بتا جنت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے۔ یا اپنے یوں کر کے بازو پہ ہاتھ پھیرا، اللہ جتنے بال بازو کے ٹکڑے پہ، اللہ اتنی مرتبہ زندگی دے دے، کیا کرے گا؟ بچوں کی رکھوالی کرے گا، بیوی کے لیے کچھ کر کے آئے گا، ڈیرہ غازی خان کو خرید کے آئے گا؟ نہیں، اللہ جہاد کا اعلان ہوتا رہے، اللہ میں میدان میں اترتا رہوں، میری گردن کٹتی رہے، پھر دوبارہ زندہ کر، پھر دوبارہ کر۔ مولا دنیا کی لذتوں میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا تیرے نام پر گردن کٹاتے ہوئے مزہ آ رہا۔ جنہیں اللہ کی محبت کا جام مل گیا، بے شک وہ پھر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت غسل کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز آواز لگی، نکلو اللہ کے راستے میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ غسل کر کے پاک ہو جاؤں، یوں فرمایا کیا پتہ نہاتے نہاتے موت نہ آ جائے۔ اسی حالت میں میرے عزیزوں نکل گئے، اللہ اکبر، پتہ لگا حضرت حنظلہ کی گھر والی کو میرا حنظلہ شہید ہو گیا۔ یہ چپ کے قدم بچاتے ہوئے، پردہ بچاتے احد کے میدان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں پڑے ہیں، کچھ زخمیوں کے پاس، کچھ شہیدوں کے پاس۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، عائشہ میں بیٹی وہ ہمارا روحانی باپ ہے، میں امتیہ وہ ہمارا محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، میں غیرت والی امتیہ، غیرت والے نبی کو اپنے رات کی تاریکی کے حال بتاتے شرم آتی ہے۔ جا کان میں کہہ دے کہ جو حنظلہ جس کی شہادت کی خبریں سنی اسے غسل جنابت تھی، بیوی کے پاس ہو کے آیا تھا، اسے غسل کی حاجت تھی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا جی، فرمایا درختوں کی اونٹ میں پتھروں کے پیچھے تلاش کرو، میرا حنظلہ کہاں چلا گیا؟ سارے صحابہ تلاش کر رہے، فرمایا حنظلہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا جا کے شہیدوں میں تلاش کرو، نہیں نظر آیا، زخمیوں میں تلاش کرو، نہیں نظر آیا۔ اللہ اکبر، جاؤ صحیح سلامت لوگوں میں، غازیوں میں تلاش کرو، نہیں نظر آیا۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ حنظلہ کو زمین پہ نہ دیکھو، حنظلہ کو آسمان پہ دیکھو۔ حضور نے یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا واہ واہ حنظلہ، آؤ دیکھو حنظلہ کو غسل جنابت کی حالت میں گیا تھا، جنت کے پانی سے، جنت کے برتنوں سے آج میرے حنظلہ کو آسمان کے فرشتے آسمانوں پہ غسل دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب احد کے میدان میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، دیکھنے والے دیکھ کر اتنا مسکرائے کہ فرشتوں کے غسل کی وجہ سے حنظلہ کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ
لا تشعرون۔ حسین کربلا کے میدان میں اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں، اوے لوگوں سردی کے موسم میں برتن دھوتے کٹ لگ جائے، پکوڑے تلتے کٹ لگ جائے، کھاجا مونگ پھلی بھونتے بھونتے کٹ لگ جائے، انگلی پہ پٹیاں بنتی ہیں۔ حسین بتا 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 کربلا کے میدان میں بیٹے کے ٹکڑے سامنے پڑے، بھائی 6 بھائیوں کے ٹکڑے تیرے سامنے پڑے، اکیلی زینب اندر بیٹھی، اتنا بھی پتا کوئی نہیں اسے پردے میں سے سلامت مدینے کون چھوڑ کے آئے گا۔ پورا اہل کوفہ لا یفقو فی لا یوفی، بے وفا لوگوں کے درمیان محمد کا گھرانہ ٹکڑوں کے اندر بٹا ہوا پڑا ہے۔ میرے عزیزوں پھر بھی اللہ اکبر میرے عزیزوں، اس وقت میرے عزیزوں نہ بہن یاد آئی، نہ بیٹے کے ٹکڑے یاد آئے، نہ ننھا علی اصغر کو اپنے رومال اپنی پگڑی میں لپیٹنا یاد آیا۔ فرمایا لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا حکم آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے حسین اس دن نماز چھوڑ دیتا، اللہ میرے حسین سے سوال نہ کرتا، لیکن دنیا کو بتلا کے چلے گئے۔ اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چسر کٹا کے مل۔ حسین ابن علی تو پوچھ ذرا کہہ دے وفائے یار دے، بھاوے وسے تیران دمی عاشق نی ہمت ہار دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر۔ مولانا دے علم کو دیکھو کہ اپنا زور ہی دیکھو، نعرہ تکبیر اللہ حضرت رسالت زندہ باد، حضرت صحابہ زندہ باد۔ حسینی بولے یزیدی نہ بولے، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین۔ اجا ذرا ڈھلا نعرہ ہے کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ نعرہ ڈھلا ہوئے، اللہ کرے ناڑا ڈھلا نہ ہوئے، کچھ کرے گا۔ تلوی صاحب بہت دور پہنچ گئے، اللہ انہیں واپس جلدی جلدی واپس لے آمیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب ایمانداری سے بتا، اللہ اکبر، قیام سے لے کر سجدے تک جتیاں پیچھے پڑی ہیں، سبحان رب الاعلیٰ کہتے بھی جتیوں کا خیال آ رہا ہے، التحیات میں بھی جتیوں کا خیال آ رہا ہے۔ نماز کی 17 رکعتوں کے اندر 9 تو میرے عزیزوں 3 وتر تو 2 نفل تو 2 4 اور 4 سنت 8 تو کھا ہی گئے، اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جن کے تم مرید ہو وہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا پورا قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں، یا پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھا گناہ کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزوں تہجد کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، عشاء ظہر کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اگر جوتا پیچھے رہ جائے میرے عزیزوں جوتے کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا۔ واہ حسینہ واہ حسینہ، تیری شہادت پر قربان جاؤں، تیرے جذبے کو قربان جاؤں۔ جوتا کپڑا تو دور کی بات ہے، زینب پردے کے اندر غیروں کے اندر بیٹھی ہوئی، میرے عزیزوں نہ زینب کا خیال آیا بلکہ نانے کے دین کو بچانے کا خیال آ رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں قیامت کا دن ہوگا جو حسین سجدے میں سر کٹا گیا اور ہمیں سجدے کے اندر جوتے کا خیال آ رہا ہے، بتاؤ قیامت کے دن اللہ حوض کوثر پر ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کرے گا، موچڑے مارے گا۔ حسین پورا خاندان لے کے کربلا کے میدان میں گردن کٹانے آیا تھا۔ اوے بے شرما، تو نماز کا لبادہ اوڑھ کر نمازیوں کی جوتی اٹھانے آیا تھا، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ آج حوض کوثر پر جانا چاہتا، بھیجوں میں تجھے حوض کوثر پر؟ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی کی جیب کے ساتھ جیب لگ جائے ختم۔ اللہ اکبر، کسی کی چیز بھولے سے کسی کی دکان پہ رہ گئی، اللہ اکبر، عید ہو گئی عید ہو گئی، خبردار خبردار، کسی کا پٹکا، کسی کا رومال، حتیٰ کہ کسی کے 5 پیسے بھی رہ جائیں، وہ میرے بھائی اول تو پڑے رہنے دے، ورنہ وہاں کھڑا ہو کے اعلان کر دے کوئی یہاں گمشدگی کے لیے آئے تو میرے پاس طلب کر لے۔ اگر پھر بھی نہ ملے تو علماء اکرام فتویٰ دیتے، مسئلہ بتاتے، یہ چیز گر گئی اول تو اٹھائے نہ، ورنہ اٹھائے کم از کم 3 4 5 7 دن اسی جگہ کے اعلان کرے، بھائی کسی کی جو چیز گم ہو گئی 7 والے دکانوں والوں کو بتائے، اگر کسی کی چیز گم ہو گئی تو اللہ اکبر فلانی نشانی بتا کے میرے سے لے جائے، اگر پھر بھی نہ آئے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے رکھ کے اس کی حفاظت کرے اپنی جان سے زیادہ، پھر اس کی طرف سے وہ چیز صدقہ کر دے اس نیت سے، اگر وہ مل گیا اسے بتاؤں گا تیری طرف جو ڈھونڈا تلاش کیا تو نہ ملا، تیری طرف سے وہ چیز صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر، اگر اس کے بعد کہ میں نہیں مانتا صدقہ، میری چیز مجھے واپس کر، تجھے دینی پڑے گی۔ کیوں اٹھائی تھی؟ ماما لگتا ہے، پڑی رہنے دے۔ بہن کا دوپٹہ سر سے گر گیا، اسے تو نہ اٹھایا،
گھروں سے غیرت کے جنازے میرے عزیزوں، گھروں سے غیرت کی ٹوکریاں باہر نکل گئیں، تیرے دسترخوان سے حلال گر گیا، کبھی اٹھانے کا خیال نہ آیا، لیکن یہاں تو لبی چیز خدا دی، تیلی دی نہ پا دی، ھذا من فضل ربی۔ گلا بن جائے گا، شکوہ ہو جائے گا، اچھے اچھے چہروں پر ناراضگی کا اظہار ہو جائے گا۔ لوگوں 75 سال پہلے پاکستان کے لیے آپ کے پرکھوں نے، آپ کے باپ اجداد نے نعرہ لگایا تھا، تم خدا کو کیا حساب دو گے؟ اللہ کی قسم ہمارے جبڑوں میں تمہارے ماں باپ ہی ہاتھ ڈالیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور ظالمہ تجھے شرم نہ آئی؟ وہ مال گاڑی جو ہندوستان سے ڈیرے غازی خان کی طرف ملتان آئی تھی، اماں وہاں رہ گئی، ابا یہاں آ گیا، بہن کو ہم نے اللہ اکبر سکھوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ہم نے حوا کی بیٹیوں کو ہندوؤں کے بستروں پہ ذلیل عزت اجاڑتے ہوئے دیکھا۔ اوے بے شرمو، تمہیں شرم آئی؟ تم نے پھر بھی انہیں ووٹ دیا۔ اللہ اکبر، جو پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے 75 سال ہو گئے، اب تو ایسے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو بھی کھا میں بھی کھا۔ انشاءاللہ اب بھی تم انہیں ووٹ دو گے جو کہیں گے پاکستان کا مطلب کیا، کہیں گے کچھ نہ بچا سارا کچھ کھا جا، انشاءاللہ تعالیٰ دے۔